اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انکا علی کل شیء قدیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 273 میں دیگر مواقیت کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ کتاب الحج فاصل سوم میں شہید اول نے تفصیل کے ساتھ مواقیت کا ذکر کیا۔ اہل مدینہ کا میقات ذکر ہو چکا ہے، باقی علاقوں کے مواقیت بیان ہوں گے۔ شام و یمن کے میقات، طائف وغیرہ کے میقات، نحوی اور اصطلاحی تحقیقات، متعلقہ روایات اور احادیث کو بیان کیا جائے گا، اور متعلقہ علمی مسائل اور تحقیقات بھی ذکر ہونے والی ہے۔ عبارت کے ضمن میں بہتر اس کو بیان کیا جائے گا۔ وَالْجُحْفَةُ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَدِينَةٌ أَجْحَفَ بِهَا السَّيْلُ عَلَى 3 مراحل مِنْ مَكَّةَ لِلشَّامِ وَهِيَ الْآنَ لِأَهْلِ مِصْرَ وَيَلَمْلَمُ وَيُقَالُ أَلَمْلَمُ وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ تِہَامَةَ لِلْيَمَنِ۔ جوفا اہل شام کے لیے میقات ہے، اور جو لوگ شام کے راستے سے عازم مکہ ہوں اس کو جحفہ پڑھنا ہے۔ جیم پر پیش، ہا پر جزم اور فا پر زبر، جحفہ۔ شہید ثانی فرماتے وحی فی الاصل مدینۃ، یہ ایک شہر ہے جو مکہ سے 3 منزل کے فاصلے پر ہے، بحر احمر کے قریب واقع ہے، اور پہلے یہ دیہات تھا جسے ماہیہ یعنی مرحلہ کے وزن پر کہا جاتا تھا، اور بنو عبیل وہاں پہ رہتے تھے، اور یہ لوگ قوم عاد کے بھائی تھے، اور عمالیق نے ان کو یثرب سے باہر کر دیا۔ پھر ایک سخت سیلاب آیا اور ان کو نابود کر دیا، اس لیے ماہیہ کا جو لفظ ہے وہ جحفہ میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے آثار اب باقی نہیں ہیں۔ ایک نشانی وہاں پر ہے کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ وَالْجُحْفَةُ لِلشَّامِ، جحفہ کا علاقہ شام والوں کے لیے احرام کی جگہ ہے، میقات ہے۔ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ، اصل لغت میں یا اصل تاریخی کے اعتبار سے یہ ایک شہر ہے، اجحف بها السیل، جس کو سیلاب نے نابود کر دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ علی 3 مراحل من مکہ، مکہ سے 3 مراحل کے فاصلے پر ہے۔ وہی الآن لأہل مصر، اب اہل مصر کے لیے یہ میقات ہے، یعنی وہ لوگ یہاں سے آ کر احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ مکہ سے 3 مراحل پر ہے۔ شہید ثانی نے اس کے بارے میں جو تحقیقات بعد میں پیش کی ہیں، ہر منزل 24 میل کی ہوتی ہے، تو 3 منازل 72 میل ہوں گی، اور ہر 3 میل 1 فرسخ ہوتے ہیں، تو 72 میل 24 فرسخ کے برابر ہیں، اور یہ کل 154 کلومیٹر بنے گے۔ یہ بھی ویسے کافی فاصلہ ہے مکہ سے۔ اور شہید ثانی کے زمانے میں اہل مصر یہاں سے میقات مانتے تھے، کیونکہ اہل شام اس زمانے میں مدینہ کے راستے سے مکہ آتے تھے۔ وَيَلَمْلَمُ، اور یلملم یمن والوں کے لیے میقات ہے۔ وَيُقَالُ أَلَمْلَمْ، اور اسے علم بھی بولا جاتا ہے۔ وَهُوَ جَبَلٌ مِّن جِبَالِ تِہَامَہ، یہ تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ مکہ کے جنوب شرق میں ایک پہاڑ ہے کہ جس کا فاصلہ مکہ سے 2 منزل ہے، 48 میل، جو مساوی ہے 16 فرسخ کے، یعنی 96 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے، اور یہ میقات ہے اہل یمن، اور جو لوگ یمن کی جانب سے مکہ جائیں گے۔ وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ بِفَتْحِ الْقَافِ فَسُكُونِ الرَّاءِ وَفِي الصِّحَاحِ بِفَتْحِهِمَا وَأَنَّ وَيْسًا مِّنْهُمَا وَقَطَّعُوهُ فِيهِمَا فَإِنَّ وَيْسًا يَمَنِي مَنْسُوبٌ إِلَى قَرْنٍ بِالتَّحْرِيكِ بَطْنٌ مِّن مُرَادِ وَقَرْنٌ جبل صغیر میقات للطائف۔ قرن منازل میں
قاف پر فتح ہے اور را ساکن ہے، اور صحاح لغت میں جوہری نیشاپوری نے دونوں کو فتحہ یعنی زبر دی ہے، قرن المنازل پڑا ہے۔ یہ مکہ سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اور یہ اہل طائف اور جو طائف کے راستے سے آتے ہیں مکہ تو ان کے لیے میقات ہے۔ تو جوہری نے کتاب سیاہ لغہ میں کہا کہ لغتاً اس کو قرن پڑھنا چاہیے، اویس قرنی اسی جگہ کی طرف منسوب ہے، وَأَنَّ أُوَيْسًا مِّنْهُمَا، اور اویس قرنی انہی علاقوں سے ہے۔ ہم نے جس نسخہ سے عبارت کو لیا ہے تو ویسن منہما لکھا ہوا ہے، لیکن درست منہا ہے۔ تحقیقی نسخوں میں بھی یہی ہے، یعنی اویس اس علاقے سے ہے۔ وَخَطَّئُوهُ فِيهِمَا، اس عبارت کے تحت معنی ہوگا، یعنی اہل لغات اور اہل تاریخ نے، اہل رجال و تراجم نے اس کو ان دونوں باتوں میں خطا قرار دیا ہے، یعنی وہ غلطی پر ہے۔ فَإِنَّ أُوَيْسًا یمنی، اویس قرنی تو یمن کے تھے، منسوب الی قرن، وہ تو قرن کی طرف منسوب ہے۔ باطن میں مراد جو بنی مراد جو قبیلہ ہے اس کا ایک شاخ ہے، اور دوسری اس کی خطا یہ ہے کہ قرن دونوں کی زبر کے ساتھ نہیں، قرن المنازل ہے لفظ، تو یہ قرن جبل صغیر میقات للطائف، قرن المنازل تو ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو طائف والوں کے لیے میقات ہے، وہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو بہرحال اویس قرنی جو ہیں وہ یمنی ہیں، اور نبی اکرم کی زیارت کے مشتاق رہتے تھے، اور نبی اکرم نے بھی اس کی مدح بیان کی اور اس کے لیے بشارت بہشت کی موجود ہے، اور وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں موجود رہے اور شہادت کا درجے پر فائز ہوئے۔ اس کی تفصیل کتب رجال و تاریخ و تراجم میں موجود ہے۔ وَالْعَقِيقُ وَهُوَ وَادٍ طَوِيلٌ يَزِيدُ عَلَى بَرِيدَيْنِ لِلْعِرَاقِ وَأَفْضَلُهُ الْمَسْلَخُ وَهُوَ أَوَّلُهُ مِنْ جِهَةِ الْعِرَاقِ وَرُوِيَ أَنَّ أَوَّلَهُ دُونَهُ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ وَلَيْسَ فِي ضَبْطِ الْمَسْلَخِ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ۔ اور عقیق نامی جگہ جو بیابان ہے وہ اہل عراق کے لیے میقات ہے۔ شہید فرماتے ہیں یہ ایک وادی ہے طولانی، یزید و علی بریدین، جو 2 برید سے زیادہ ہے، تو اس کا طول 24 میل ہے کہ جو مکہ سے 100 کلومیٹر دور ہے، اور اس کے بھی کئی حصے ہیں۔ افضلہ المسلخ، مسلخ اس کا ابتدا ہے جو عراق کی سائڈ سے، وہو اولہ من جہت العراق، عراق کی طرف سے اس وادی کی ابتدا مسلخ کہلاتی ہے، اور اس جگہ پر احرام باندھنے کی فضیلت ہے۔ وروی ان اولہ دونہ بستۃ امیال، اور روایت کیا گیا ہے کہ اس کی ابتدا، اس وادی کی ابتدا 6 میل ہے، یعنی 2 فرسخ، جو مسلک سے آگے ہے عراق کی طرف۔ وَلَيْسَ فِي ضَبْطِ الْمَسْلَخِ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، شہید ثانی فرماتے ہیں مسلخ کے ضابط لغوی اور اس کے تلفظ کے بارے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے، یعنی اس کی ہا ہے یا خا ہے، اس قسم کے اختلاف اس کے بارے میں موجود ہیں۔ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ بِالسِّينِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَاحِدُ الْمَصَالِحِ وَهُوَ الْمَوَاضِعُ الْعَالِيَةُ وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ لِنَزْعِ الثِّيَابِ بِهِ، ایک قول یہ ہے کہ یہ سین اور حا بغیر نقطہ کے، یعنی شین اور خا نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ ہے مصالح کی واحد ہے مسلح، وَهُوَ الْمَوَاضِعُ الْعَالِيَةُ، اور مصالح بلند جگہوں کو کہتے ہیں۔ وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، اور بعض نے اسے مسلخ پڑھا ہے خا پر نقطے کے ساتھ، لِنَزْعِ الثِّيَابِ بِهِ، اس کو مسلخ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر لباس اتار دیا جاتا ہے جو عموماً پہنا جاتا ہے، اور احرام پہنا جاتا ہے، تو مسلخ یعنی لباس اتارنے کی جگہ، تو یہاں پر چونکہ کثرت سے حاجی آتے تھے
اور اپنے دوسرے لباس اتار کر احرام کے لباس پہنتے ہیں تو اسے مسلخ کہتے ہیں۔ ثم یلیہ فی الفاضل غمرۃ وہی فی وسط الوادی، عراق کی طرف سے پہلے مسلح کے مقام پر احرام باندھنا افضل ہے، اس کے بعد فضیلت میں غمرہ کے مقام پر احرام باندھنا، یہ اس وادی کے درمیانی جگہ ہے۔ ثم ذات عرق وهي آخره إلى جهة المغرب وبعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان كبعد یلملم وقرن عنها، اور پھر اس کے بعد فضیلت میں ذات عرق سے احرام باندھنے کی فضیلت ہے، وہی آخر ہو، اور یہ اس وادی کا آخری حصہ ہے مغرب کی طرف سے، اور بعدها عن مکہ تھا، اور اس کی مکہ سے دوری 2 مرحلہ ہے، قاصدتان جو متوسط 2 منزل ہوں مسافت کے لحاظ سے، کبعد یلملم وقرن منازل عنہا، جتنا یلملم اور قرن منازل کی مکہ سے دوری ہے اتنی ہی اس کی مکہ سے دوری ہے۔ 2 مرحلے 48 میل ہوتے ہیں، قاصدان سے متوسط مسافت مراد ہے۔ وادی عقیق کا طول 2 برید قرار دیا گیا، اور برید 12 میل کے برابر ہوتا ہے، تو یہ 4 فرسخ بنیں گے، اور روایت کے مطابق کہا کہ اس کی ابتدا مسلک سے آگے کی طرف عراق کی طرف ہے، جسے برید البعث کہتے ہیں، اور اس روایت کی بنیاد پر اس وادی کا طول 2 برید اور آدھا یعنی کہ 2.5 برید ہوگا۔ برید اصل لغت میں رسول اور قاصد کے معنی میں ہوتا ہے، اشعار عرب میں بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الحمى برید الموت، بخار موت کا قاصد ہے۔ فائق زمخشری کی کتاب ہے جو تفسیر الکشاف اور بڑی ادبی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، کہ برید اصل میں خچر کے معنی میں ہے، اس کی اصل بھی برید دم ہے، کہ چونکہ وہ اپنے خچر کی دم کو کاٹ دیتے تھے تو اس کو معرب کر دیا، عربی بنایا تو اس میں تخفیف کر دی، بعض حروف کو حذف کر دیا، اور خچر پر سواری کرنے والے کو برید قرار دیا گیا، پھر اس مسافت فاصلے کا نام برید رکھ دیا گیا۔ اس شہید نے فرمایا کہ مسلخ کے ضابط لغوی کے بارے میں کوئی قابل اعتماد چیز نہیں ہے، لیکن بعض فقہا کا نظریہ نقل فرمایا کہ وہ اسے مسلح پڑھتے ہیں، جو مصالح کی واحد ہے۔ یہ نظریہ فاضل مقداد سیوری نے تنقیح الرائع میں بیان کیا ہے، اور بعض فقہا نے اسے مسلخ پڑھا ہے چونکہ وہ اتارنے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کسی جانور کا چمڑا اتارنا یا لباس اتارنا، تو چونکہ یہاں احرام باندھا جاتا ہے دوسرے لباس اتار دیتے ہیں تو اسے مسلخ کہتے ہیں۔ یوفا جو اہل شام کا میقات ہے، تو قاموس محیط میں فیروز آبادی نے کہا کہ یہ ایک بڑی قریہ یعنی آبادی تھی جو مکہ سے 82 میل دور تھی، اور اسے ماہیا بھی کہتے تھے۔ اس میں بنو عبید اور ان کے لوگ رہتے تھے، اور وہ عاد کے بھائی تھے، اور انہیں امالیک نے یثرب سے نکال دیا تھا، تو ان پر سیلاب آیا اور ان کو نابود کر دیا، تو اسے یوفا کہا گیا۔ ماہیا وسیع علاقے کو کہتے ہیں، اور یہ اہل شام، مصر اور مغرب اور جو لوگ اس راستے سے مکہ کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے میقات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ابو ایوب خزاز ہے امام صادق علیہ السلام سے، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَى، اہل شام کے لیے جحفہ معین کیا، وسائل الشیعہ باب اول ابواب المواقی۔ صحیح علی بن جعفر عریضی جلیل القدر سے کراوی ہے، امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ وَأَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ مِنَ الْجُحْفَى، اہل شام و مصر جحفہ سے احرام باندھتے ہیں۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب المواقی۔ شہید نے فرمایا کہ یہ ان کے زمانے میں اہل مصر کے لیے میقات ہے، چونکہ اہل شام خشکی کے راستے سے مدینہ کی طرف سے آتے ہیں حج کے لیے، اور یلملم یمن والوں کے لیے میقات ہے۔
قاموس محیط میں فرمایا یلملم و علملم اہل یمن کا میقات ہے، اور یہ مکہ سے 2 مرحلے کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ اصلاح المنطق میں فرمایا کہ یہ ایک وادی ہے۔ شرح ارشاد الاذان میں فخر المحققین ہلی نے فرمایا اسی طرح فرمایا ہے، اور یہ اہل یمن کا میقات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جو پہلے بھی بعض دروس میں بیان ہوئی، ووقت لأہل الیمن یلملم وسیل شیعہ باب اول ابواب مواقیت میں ہے۔ قاموس محیط میں ہے کہ قرن المنازل سکون راہ کے ساتھ ہے، قاف پر زبر ہے، یہ طائف کے قریب ایک قریہ دیہات ہے، یا یہ تمام وادی کا نام ہے۔ اور جوہری کو غلط قرار دیا چونکہ اس نے قرن پڑھا ہے، راہ پر بھی زبر دی ہے، اور اس نے تو ویسے قرنی کی طرف اس کو نسبت دی ہے چونکہ وہ تو منسوب ہے قرن بن رومان بن ناجیہ بن مراد کی طرف، یعنی عربی قبیلہ مراد کی طرف منسوب ہے، اور یہ طائف والوں کے لیے میقات بلا اختلاف، اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ابو ایوب خزاز میں بھی ہے، ووقت لأہل طائف قرن المنازل وسائل شیعہ باب اول ابواب المواقیت میں ہے۔ اور عقیق عراق والوں کے لیے میقات ہے۔ کشف اللسان میں جناب فاضل ہندی اصفہانی نے فرمایا لغت میں یہ وہ ہر وادی ہوتی ہے کہ جسے سیلاب نے عقیق کر دیا ہو، یعنی اسے کاٹ دیا ہو، اس میں نہریں بنا دی ہو، اس کو وسیع کر دیا ہو۔ تو 4 وادیاں بلاد عرب میں اس نام سے معروف ہیں۔ ایک تو میقات ہے، اور وہ وادی ہے جس میں سیلاب آتا ہے تو تہامہ کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ تہذیب اللغہ ازہری نے بھی فرمایا ہے۔ اچھا، پاکستان میں تو یہ بڑے سیلاب ہیں، پنجاب میں آتے ہیں 5 دریاؤں میں، تو یہ سیلاب فقط دریاؤں میں نہیں آتے بلکہ وادیوں میں بھی آتے ہیں۔ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو پوری جو بڑی بڑی صحرا اور بیابان ہوتے ہیں وہ بہہ نکلتے ہیں، جیسا کہ کوئٹہ کی سائڈ پہ جو بیابان ہیں ان میں جب سیلاب آتے ہیں تو کافی بڑے پیمانے پہ وہ پانی ہوتا ہے ان میں۔ تو یہ اہل عراق کا میقات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روایات کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی ہے، اور اسی طرح معاویہ بن عمار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْعِرَاقُ بَاطِنُ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَسَائِلُ الشِّعَبِ باب اول ابواب المواقیت میں ہے۔ اور اس کی افضل جگہ احرام کے لیے مسلخ ہے۔ شیعہ فقہا نے ذکر کیا ہے کہ افضل احرام کے لیے مسلخ ہے، اور اس کے بعد غمرہ، اور اس کے بعد ذات عرق ہے۔ مرسلہ روایت امام صادق علیہ السلام سے، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل العراق العقیق اولہ المسلخ واوسطہ غمرہ وآخرہ ذات عرق واولہ افضل۔ مسائل الشیعہ باب 7 ابواب المواقیت میں ہے کہ نبی اکرم نے اہل عراق کے لیے عقیق کو معین کیا، اس کی ابتدا مسلخ ہے، درمیان میں غمرہ، اور آخر میں ذات عرق ہے، اور احرام کے لیے ابتدا افضل ہے۔ اور جو فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ اس کی ابتدا اس کے بعد 6 میل ہے، یہ صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، اول العقیق برید البعث وهو دون المسلخ بستة امیال مما یلی العراق۔ تو یہ عراق کی سائڈ پہ مسلخ سے پہلے 6 میل ہے برید البعث، اور اس کے اور غمرہ کے درمیان 24 میل ہے۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب المواقیت میں یہ ہے۔ اور فاضل سیوری اس کو تنقیح رائع میں فرماتے یہ مسلح ہے، واحد المصالح وهو المواضح العالیہ۔ شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا، بعض نے اس کو مسلخ پڑھا ہے خاء کے ساتھ، گویا کہ یہ سلخ سے ہے، یعنی لباس اتارنا، تو چونکہ احرام کے لباس پہننے کے لیے عادی لباس اتار دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو اس وقت ٹھیک ہوگا جب یہ نام میقات بننے کے بعد اس پہ آیا ہو، اگر اس سے پہلے
یہ نام تھا تو پھر اس کی اور کوئی وجہ تلاش کرنی پڑے گی۔ مرحلتان قاصدتان، قاصدتان سے مراد متوسط مسافات، اور یہ جو فرمایا کہ ذات عرق کا فاصلہ وہ اسی طرح ہے کہ مکہ سے جیسے یلملم اور قرن منازل کا ہے، تو یہ پہلے تحقیق علامہ ہلی کی تذکرۃ الفقہاء سے نقل ہو چکی ہے۔